اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، یہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ نہ کہہ کہ وہ نہ تھے ارے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ عقل انسانی نے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا بھی انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیسے ہو سکتا ہے ایک جسم صعود کر جائے، مادی وجود پرواز کرے، پھر وہ کرۂ خلا سے گزرے، کرۂ زمہریر سے گزرے، کرۂ نار سے گزرے، آسمانوں میں خرق و التیام ممکن نہیں، پھٹتے ٹوٹتے نہیں، دروازے نہیں، یہ قدیم فلاسفہ یہ کہتے رہے، تو لہٰذا کس طرح ممکن ہے، تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن دور موجود میں جدید فلاسفہ نے، جدید دور کے لوگوں نے یہ راز تشت ازبام کیا کہ خلا سے آگے جایا جا سکتا ہے، کرۂ زمہریر کو عبور کیا جا سکتا ہے، اپالو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کا دعویٰ سامنے آیا، مریخ کے سفر کی تیاریاں شروع ہوئی، تو یہ جتنا فلسفہ تراشا گیا تھا یہ تو ڈھیر ہو گیا۔ اور دوسری بات، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جسم کثیف کا جانا محال آپ مانتے ہیں اور اس پر دلائل دیتے ہیں اور اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن دو لفظی بات یہ ہے کہ میرے حضور کا جسم کثیف نہیں ہے، میرے حضور کا جسم لطیف ہے، تو لطافت کے لیے یہ کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری اور آپ کی باڈی میں، ہمارے جسم میں صرف 2 آنکھیں نور ہیں، پورا جسم ہمارا نور نہیں ہے، صرف 2 آنکھیں نور ہیں۔ 6 فٹ کے وجود میں صرف 2 آنکھیں نور، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہیں، ان میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں ہیں، ان سیاہ دائروں میں 2 نقطے ہیں، صرف وہاں روشنی۔ یہ 6 فٹ کے وجود میں 2 آنکھیں، آنکھوں میں 2 سیاہ دائرے، دائروں میں 1 نقطہ، ایک ادھر ایک ادھر، یہ صرف نور ہے۔ اور اس کی توانائی کا عالم یہ ہے کہ یہاں سے نظر اٹھاتے ہیں تو چمکتے ہوئے ستارے، چمکتا ہوا سورج اور چمکتا ہوا چاند دیکھ پاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے ستارے بھی، دوسرے آسمان کے ستارے بھی ہم دیکھ پاتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی نظر کا کمال ہے، جو پورے بدن میں 2 آنکھیں، آنکھوں میں 2 سیاہ دائرے، 2 سیاہ دائروں میں 2 سیاہ نقطے، یہ اتنے سے نور کا یہ کمال ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں، اور جو پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کی چوٹی تک سراپا نور ہے، اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں براق کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ یہ تو حدیث پاک میں مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اور باقی جن صحابہ نے معراج کے واقعہ کو بیان کیا ہے، بہت سارے صحابہ نے واقعہ معراج کو بیان کیا، تو وہ براق کی کہانی، دون البغل فوق الحمار، گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، نورانی جانور تھا، جنت سے لایا گیا، اس پر حضور سوار ہوئے تھے، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، تو کیا رفتار ہوگی، اتنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھ جانا ہی کمال ہے۔ یہ 300، 400، 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہی ہمارا ہیلی کاپٹر چلتا ہے، یہ جہاز 700-800 کلومیٹر پہ، چلو 1000 کلومیٹر پہ بھی چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ سواری بردار جہاز، اور یہ جو طیارے ہیں یہ تھوڑی سی رفتار ان کی زیادہ ہوتی ہے، جو جنگی بنیادوں پہ جو ہے وہ جن کو ڈیزائن کیا گیا، تو عمومی طور پہ 700-800، 900 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو جہاز جا رہے ہیں، اگر کوئی اس کی پشت پہ بیٹھ کے سواری کرنا چاہے کہ چلو میں اوپر بیٹھ جاتا ہوں، جس طرح لوگ بس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہہ کہ میں جہاز کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں،
تو کیا اس کو بیٹھنے دیا جائے گا؟ کیوں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ ہوا کی مزاحمت گوارا نہیں کر سکتا۔ اتنی تیزی سے جب وہ اڑے گا تو ہوا کا ٹکراؤ اتنا ہوگا، مزاحمت اتنی ہوگی کہ اس کے پرخچ اڑ جائیں گے، وہ گوارا نہیں کر پائے گا۔ تو جو 700-800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اور جو لاکھوں کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے براق جا رہا ہے اس کی پشت کے اوپر سواری کرنے والے محمد عربی کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور پھر وہ براق ابھی اڑا ہی ہوگا کہ مسجد اقصی آگئی ہوگی، فاصلہ ہی کتنا ہے۔ تو یہ 700-800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو جہاز چلتا ہے، اس کو جب اتارنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ کتنی دور سے ہی اپنی رفتار کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بھی جب اترتا ہے تو یہ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر رن وے پہ دوڑتا ہے، اور پھر جا کر کے جو ہے، ورنہ اگر ایک دم اس کو اتار لیا جائے اسی رفتار کے ساتھ 800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ایسے ہی رن وے پہ اتارا جائے تو آگ لگ جائے۔ تو یہ کیسا شاہ سوار ہے کہ اس رفتار کے براق پہ بیٹھا ہے اور مسجد اقصی میں یوں ہی اتار لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شانیں ہیں۔ اچھا، اتنی رفتار سے کوئی جا رہا ہو تو کیا راستے میں گزرتا ہوا کوئی شخص ملے تو اسے پہچان پائے گا؟ بعض کا بہت تیزی سے کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس نے کہا یار میں راستے میں کھڑا تھا، وہ بس میں جلدی میں تھا، دیکھ نہیں پایا۔ اتنی رفتار اور سرعت سے کوئی گزرے تو راستے میں کوئی ہو تو اسے دیکھ نہیں پاتا، لیکن اس رفتار سے براق جا رہا ہے تو دیکھنے والے کی نگاہوں کی کرشمہ سازیوں کو سلام کیجئے۔ مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبر ہی، کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ گزرنے والے کی رفتار کا عالم ہے، اور اس کی آنکھوں کے عرفان کا عالم ہے، اس کی طاقت اور توانائی کا عالم ہے۔ تو عقل انسانی تو یہی حیرت زدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کے مقام تو وہاں تو عقل انسانی ویسے ہی گم ہے۔ پوچھتے کیا ہو مصطفیٰ، عرش پہ گئے کیا کہ یوں۔ اللہ اکبر، کس طرح چلے گئے؟ تو کہا کہ روح الامی کی عقل بھی وہاں جو ہے وہ گم ہے، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ وہاں ہم اس منظر کو کسی انداز کے ساتھ اس طرح سے سمجھ پائیں، اس لیے کہ ہمارا فہم، ہمارا ادراک ان وسعتوں کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتا۔ تو یہ سارا حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا باب ہے۔ اگر اس عنوان سے بات چھڑوں تو چونکہ میں نے آگے بڑھنا تو بات بہت لمبی پھیل جائے گی، لیکن جس طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں انسان اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں چاند پہ گیا ہوں۔ بلندیوں پہ جانا یہ انسان کے لیے بہرحال ایک باعث افتخار ہے۔ یہ جو چھلانگیں لگاتے ہیں اور اچھلتے ہیں تو اگر کوئی باقیوں کی نسبت تھوڑا سا اونچا اچھل لے تو وہ بھی ناز کرتا ہے کہ میری چھلانگ اونچی ہے، اور جو چھلانگ لمبی لگا لے تو وہ بھی فخر کرتا ہے کہ میری چھلانگ باقیوں کی نسبت سے لمبی ہے۔ تو یار کوئی اچھل لے، بعد میں ٹانگ چاہے توڑا بیٹھے، لیکن جو اچھل لے لوگوں سے، اچھل کے اوپر چلا جائے، وہ بھی ناز کرتا ہے میں سب سے اوپر اچھلا ہوں۔ تو پھر انسان کی طبع میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بلندی کو، چاہے مادی بلندی ہو، چاہے فکری بلندی ہو، چاہے اس کی جو ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے عروج ہو، علم و فہم کے اعتبار سے اس کا عروج ہو، منصب داری کے اعتبار سے اس کی بلندی ہو، اس پر انسان فخر کرتا ہے۔ تو پھر جو چاند پہ چلے گئے ان کا فخر تو بجا ہے، اور آج بھی وہ اپالو 11 کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ناسا میں۔ وہاں وہ لوگ جاتے ہیں تو ہم بھی جب گئے تو ہم نے کہا ہم بھی اسے دیکھیں گے، اور وہاں میلہ لگا ہوا تھا کہ، اور یہ ان کے لیے اعزاز ہے اور ان کے لیے فخر ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر بیٹھ کر کے جو ہے وہ چاند کی چھاتی کو روند کے آئے ہیں۔ تو وہاں انسانیت کا فخر ایک اعتبار سے سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ چاند کی چھاتی کو روندا ہے۔ تو پہلے تو بات میں عرض کیا کہ چاند پہ لوگ جا کے فخر کر رہے ہیں، لیکن یہ چاند میرے حضور کے قدموں میں آیا ہے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، مان لیا، چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔
اور دوسری بات پھر میرے اور آپ کے آقا مولا وہاں گئے ہیں جہاں انسانی تخیل کی پرواز بھی نہیں ہے۔ اچھا، بات نتیجے کی طرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بلندیوں پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد جو لوگ گئے ہیں، چاند پہ گئے ہیں، تو واپس پلٹ کے لائے ہیں۔ واپس پلٹ کے آئے تو فخر و مباحات کیا، پوری دنیا پہ دعوتیں کی، ملک و ملک گھومے، دنیا نے ان کو تکریمات دی، استقبالیہ دیے گئے، اعزاز و تکریم، پروٹوکول، بہت کچھ ملا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو چاند پہ گئے تھے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ چاند پہ گئے اور اربوں روپے خرچ کیے تو وہاں جا کے انسانیت کے لیے کیا لائے؟ یہ کسی ملک کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ گئے، فخر تو ہو سکتا ہے، کسی فرد کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ ہو کر کے آیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ چاند پہ اگر گیا ہے، مان لیا اس کو، وہ انسانیت کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ فخر کرنا